سوال ہے، بتائیے کہ بستر پر الٹا سونا کس کا انداز ہے؟ جواب ہے جہنمیوں کا۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا آپ دکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ پر اترے۔ آپ نے فرمایا نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت حمزہ تاب نہ لا کر غش کھا کر گر گئے۔ سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے، مکہ مکرمہ کی پہلی مسجد کس خلیفہ کے گھر کے صحن میں تھی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، کس نبی کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی نو میں سوار مخلوقات کے ذریعے طوفان کے بعد جو آبادی ہوئی، اس میں حضرت نوح کی کوششیں شامل تھیں، اس لیے دوبارہ دنیا آباد ہونے کی وجہ سے آپ کو آدم ثانی کہا گیا۔ سوال ہے، دجال کے لیے کس شہر میں داخل ہونا حرام ہے؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے، قرآن مجید میں لام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 3432 مرتبہ۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی دور کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے زمانہ فطرت۔ سوال ہے، عرب کا دماغ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے، امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے کس نے اختیار کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے، میت کو دفنانے کے بعد سب سے پہلے کون سا سوال پوچھا جائے گا؟ جواب ہے تمہارا رب کون ہے؟ سوال ہے، کس سورت کو روزانہ تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب ہے اگر سورۃ المزمل کی روزانہ 21 دن تک تلاوت کی جائے تو جلدی شادی ہوتی ہے۔ سوال ہے، شادی شدہ عورت اگر چوڑیاں نہ پہنے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے اکثر خواتین شادی کے بعد چوڑیاں نہ پہننے کو نحوست سمجھتی ہیں، جبکہ ایسی کوئی روایات موجود نہیں۔ اسلام آسان طرز زندگی کی ترغیب دیتا ہے۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق کس انسان کے لیے موت ایک تحفہ ہے؟ جواب ہے مومن کے لیے۔ سوال ہے، بتائیے کہ مردوں کے لیے کون سا کپڑا پہننا حرام ہے؟ جواب ہے ریشمی کپڑا۔ سوال ہے، محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے اسلامی سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں شادی یا منگنی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی یہ مکروہ یا حرام ہے۔ ہمیں صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام اور ان کے علاوہ دیگر متقدمین یا متاخرین میں سے کوئی بھی ایسا عالم نہیں ملا جو اس ماہ میں شادی بیاہ اور منگنی کو حرام یا کم از کم مکروہ ہی سمجھتا ہو، اور
اگر کوئی اس مہینے میں شادی کی ممانعت کے لیے دلیل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنائے تو اسے کہا جائے گا بلا شک و شبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تاریخ اسلام میں بہت ہی تاریخ دن ہے، لیکن اس عظیم سہانے کی وجہ سے شادی یا منگنی کو حرام قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں سالانہ برسی وغیرہ کے موقع پر غم تازہ کرنے اور سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ ان دنوں میں خوشی کا اظہار کرنا منع ہے۔ اور اگر اس بات پر وہ اتفاق نہ کریں تو ہمیں یہ پوچھنے کا حق بنتا ہے کہ کیا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے وہ دن امت کے لیے سب سے غمگین دن نہیں ہے؟ تو پھر مکمل ماہ ربیع اول میں شادی کرنا منع کیوں نہیں کرتے؟ یا اس ماہ میں شادی بیاہ کی حرمت یا کراہت صحابہ اکرام سے منقول کیوں نہیں ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد اور ان کے بعد آنے والے علماء کرام سے منقول کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے، بتائیے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا؟ جواب ہے جس کی توبہ کر لی جائے۔ سوال ہے، کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب ہے قربانی کا۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص معجزہ کیا عطا کیا تھا؟ جواب ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ سوال ہے، زمزم کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے مصری زبان۔ سوال ہے، ابلیس کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے مایوس۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ جواب ہے 4۔ سوال ہے، قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کتنی دفعہ یاد کیا گیا ہے؟ جواب ہے 23 مرتبہ۔ سوال ہے، اس شاعر کا نام بتائیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب ہے حسان بن ثابت۔ سوال ہے، پہلی عید الاضحیٰ کب اور کہاں پڑھائی گئی تھی؟ جواب ہے 10 ذو الحج 2 مدینہ میں۔ سوال ہے، خانہ کعبہ کا نام کعبہ کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے اس لیے کہ یہ ایک مکعب عمارت ہے۔ سوال ہے، طوفان نو کتنے دن رہا؟ جواب ہے 20 دن اور 20 رات۔ سوال ہے، اگر کسی شخص کو نظر بد لگی ہو تو اس کی کیا علامت ہے؟ جواب ہے بری نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اگر کسی شخص کو نظر بد لگی ہو تو اس کی بہت ساری علامات ہیں، جسم کا بے چین ہونا، بہت زیادہ پسینہ آنا، یادداشت کمزور ہونا، دل گھبرانا، بار بار آنکھوں کا جھپکنا اور پریشانی آنا وغیرہ۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا کون سا بیٹا طوفان کی نذر ہو گیا؟ جواب ہے کنعان۔ سوال ہے، ان انبیاء کے نام بتائیے جن کو بچپن میں نبوت ملی۔ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، انجیل کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے اچھی خبر۔ سوال ہے، کوہ جودی پہاڑ کس ملک میں ہے جس سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹکرائی تھی؟
جواب ہے ترکی میں۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کون سا پرندہ زمین کی تلاش میں روانہ کیا؟ جواب ہے کبوتر۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ سوال ہے مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ کو ان سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ سوالات اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔